ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آج کی اس مجلس کا ثواب اور اس سے پہلے جو بھی ذکر اذکار ہوا، جتنی دعائیں پڑھی گئیں، جتنی قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی اور جو بھی ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوا، خداوند متعال اس کا ثواب جناب حسن عطا رضوی، محمد عطا رضوی اور رضوی فیملی کے دیگر تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے، ان کے درجات متعالی ہوں، برزخ کی منازل خدا آسان فرمائے اور جوار ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں انہیں جگہ عطا فرمائے، صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، اور ہم جو زندہ ہیں خداوند متعال ہم سب کو دین مبین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ثابت قدم رکھے اور اس وقت تک موت نہ آئے جب تک خدا ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آج کی اس مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ ملک کی آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ بابرکت ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، پوری حکومت ہے، پوری سلطنت ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو خلقتوں کا ذکر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا، خلق الموت والحیات، اور حیات کو خلق کیا۔ حالانکہ اگر انسان سے آپ پوچھے تو انسان تو یہ کہتا ہے کہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن قرآن حکیم کا یہ عجیب اسلوب ہے، عجیب انداز ہے کہ جس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں الفاظ کو ترتیب دیتا ہے، اس کے اندر بھی ایک معرفت ہے، اس کے اندر بھی ایک درس ہے۔ فرمایا خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا، والحیات، حیات کو موت کے بعد رکھا، ہم نے موت کے بعد زندگی کو خلق کیا۔ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ موت کو کیوں خلق کیا، زندگی کو کیوں خلق کیا؟ وجہ کیا تھی؟ چونکہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی۔ فرمایا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں جان سکوں، تاکہ میں اس بات کو پرکھ سکوں کہ تم میں سے احسن عمل والا کون ہے، تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ یہاں پہ اکثر عمل نہیں کہا، تم میں سے کثرت عمل والا کون ہے یہ نہیں کہا، کہ میں جان سکوں کہ تم میں سے بہت سارے اعمال لے کر کون آتا ہے، اعمال کی کثرت کے ساتھ میرے پاس کون آتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موت انسان کا ایک جو موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا حساب ہونا ہے۔ ظاہر زندگی میں خداوند متعال نے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان ہم نے تو تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، مجبور نہیں کروں گا کس راستے پر چلو کس راستے پر نہ چلو، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، دکھا دیے ہیں، اختیار تمہارا ہے، تمہیں با اختیار خلق کیا ہے، اختیار تمہارا اس پر کہ تم کس راستے پر چلتے ہو۔ ہم نے تو بتا دی ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، ایک شکر گزاری کا راستہ ہے، ایک کفران نعمت کا راستہ ہے۔
موت کو اس لیے رکھا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو تب تمہارا حساب کیا جائے گا، تب تمہارے اعمال کو جانچا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، زندگی میں کیا کرتے رہے، دنیا میں تمہاری مصروفیات کیا تھیں، دنیا میں تمہارا معمول کیا تھا، اور میں نے جو تمہیں یہ کہا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہاری جانچ پڑتال کروں گا کہ تم کیا احسن عمل لے کر آئے ہو یا نہیں۔ اب یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک تو اسی کو آپ دیکھ لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں احسن عمل تم سے چاہتا ہوں۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کثرت عمل لے کر جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا، اعمال کی کثرت ہوگی، نمازیں بہت ہوں گی، روزے بہت ہوں گے، خرچ اخراجات بہت ہوگا، ہم ہر چیز میں کثرت چاہتے ہیں اور پھر ہم اس پر تفاخر کرتے ہیں، ہم اس پر جو ہے وہ اپنے تئیں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا، اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنا چیریٹی میں دیا۔ گویا ہم کثرت عمل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خوشی کی حالت میں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے اتنے حج کیے، میں اتنی دفعہ زیارات پر گیا۔ لیکن قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ کتنے لے کر آؤ، یا کتنی زیادتی ساتھ لے کر آؤ، یا کتنا زیادہ لے کر آؤ، بلکہ یہ کہا کہ احسن و عملا، میں تو تمہیں اس لیے موت دوں گا تاکہ تم میرے پاس آؤ اور میں دیکھوں کہ موت کے بعد جب تم میرے پاس آؤ گے تو دنیا میں تم کتنا احسن عمل کر کے آئے ہو، تمہارے عمل میں حسن کتنا ہے، تمہارے عمل میں سچائی کتنی ہے، تمہارے عمل میں خلوص کتنا ہے، تمہارے عمل میں وزن کتنا ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قرآن یہ کہتا ہے کہ بروز معاشر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ عجیب ایک فلسفہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، گنا جائے گا، اعمال جو ہے وہ گنے جائیں گے کہ اتنے 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 نمازیں، اتنی خرچ، اتنا اتنے لاکھ چیریٹی میں دیا، اتنے یہ کیے، اتنے وہ کیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن جب ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ والوزن یومئذ الحق، کے تمہارے اعمال کا وزن کریں گے، اور یہ حق ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا، اور سورہ مبارک ملک میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ احسن عمل کتنا لے کر آتے ہو، تمہارے اعمال میں حسن کتنا ہے۔ آج کی حد تک اگر ہم یہ سمجھ سکے، چونکہ جانا تو ہم سب نے ہے، کچھ پہلے چلے گئے، کچھ ہم انتظار میں ہیں کہ کب جانا ہے، کب بلاوا آ جائے، اور مومن کی نشانی بھی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تیار نظر آئے کہ جب بھی بلاوا آ جائے میں تیار ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم تیار نہیں ہوتے، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی تو ماشاءاللہ صحت بہت اچھی ہے، ابھی تو کوئی بیماری نہیں لگی تو موت بہت دور ہے، ابھی تو ماشاءاللہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آیا، موت بہت دور ہے۔ اگر یہ انسان کی سوچ تبدیل ہو جائے اور انسان اپنے آپ کو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی موت کے لیے تیار پائے تو یقین کرے کامیابی انسان کو مل جائے۔ اکثر انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ابھی تو مہلت ہے، ابھی تو بیمار نہیں ہوا، بیمار ہوں گا تو بیماری کی وجہ سے موت قریب ہو جائے گی، ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپا آیا نہیں، بڑھاپا آئے گا تو موت قریب ہو جائے گی۔ اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اور موت کو خود سے دور سمجھتے ہوئے ہم تیاری نہیں کرتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان جب کسی بھی چیز کو دور تصور کرتا ہے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مثلا گرمیوں کا موسم ابھی دور ہے، آپ سردیوں میں ہیں تو آپ گرمی کے موسم کی تیاری نہیں کریں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ ابھی تو موسم دور ہے، ابھی گرمیوں کے لباس کی تیاری کیوں کروں۔ آپ نے کہیں جانا ہے اور جانا ابھی آپ کا جو آپ نے پلان کر رکھا ہے وہ نزدیک نہیں ہے، دور ہے، تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آم دا لاسٹ منٹ ون، میں تو آخری لمحے پر تیار ہوتا ہوں۔ یہ انسان کی فطرت میں، ہر کام میں انسان آخری لمحے تک انتظار کرتا ہے۔ اگر کسی کا امتحان ہونا ہے تو وہ کہے گا ایک رات پہلے پڑھ لوں گا، امتحان دوں گا۔ اگر کسی نے اپنی مثال دے دوں، میں نے اگر مجلس پڑھنی ہے تو میں کہوں گا آدھا گھنٹہ پہلے کتاب دیکھ لوں گا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں، ہر انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ہر انسان مہلت مانگتا رہتا ہے، ہر انسان اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے وقت دیا جاتا رہے اور وہ ٹال مٹول کرتا رہے۔ اگر یہ چیز انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے ہر لمحے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، تو یقین کریں گناہ کا تصور ختم ہو جائے۔ گناہ دور دور تک انسان کی زندگی میں، ہر انسان اگر یہ سمجھے کہ کسی وقت بھی مجھے بلایا جا سکتا ہے، میرا وقت جو ہے وہ صحت کی حالت میں بھی بلایا جا سکتا ہے، جوانی کے عالم میں بھی بلایا جا سکتا ہے، انتہائی تندرست توانا ہوں تو بھی بلایا جا سکتا ہے، اور بیماری اگر ہے تو بھی بیماری کے بعد شفا بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان اگر اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ میں نے ٹال مٹول نہیں کرنا، موت کو دور تصور نہیں کرنا کہ بہت دور ہے، تو یقین کرے زندگی انسان کی آسان ہو جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ انسان کرتا کیا ہے، اس دنیا میں انسان کو بھیجا کیوں گیا اور وہ کرتا کیا ہے۔ خدا نے یہ کہا کہ جب میرے پاس آؤ گے تو میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں وزن کتنا ہے، تمہارے اعمال میں حسن کتنا ہے، تمہارے اعمال میں خلوص کتنا ہے۔
یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو یقین کریں زندگی کا بہت بڑا فلسفہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم بدقسمتی سے تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں، ہم گنتے رہتے ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ ہم نے یہ اتنی دفعہ کیا، فلاں ذکر اتنی دفعہ پڑھا، فلاں نماز ہم نے اتنی دفعہ پڑھی، فلاں دعا ہم نے اتنی دفعہ پڑھی۔ اصل میں ہم تعداد میں جو ہے وہ گم ہو چکے۔ یہ الگ بات ہے، اس کو غلط بھی نہ لیجئے گا، یہ الگ بات ہے کہ بعض روایات میں یہ چیزیں ہیں کہ فلاں چیز کو 40 مرتبہ پڑھو، فلاں کو 70 مرتبہ، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک روحانی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کتنے کو خلوص میں لے آئیں کہ اگر 100 مرتبہ کوئی چیز پڑھی ہے اور اس 100 میں ایک مرتبہ بھی خلوص نہیں ہے، اور ایک مرتبہ اگر یہ چیز پڑھی ہے اور اس ایک مرتبہ میں خلوص ہے، تو یقین کریں وہ ایک مرتبہ والا ذکر اس 100 پر بھاری ہو جائے گا کہ جس میں خلوص نہیں ہے، جس میں ریاکاری ہے۔ آپ نے ساری زندگی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھی، جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے پہنچتے رہے، پہلی صف میں جگہ ملے اور پہلی صف میں موجود رہوں، لوگوں کو پتا ہو کہ میں آیا ہوں، میں پہچانا جاؤں، مجھے ایکنالج کیا جائے، اور ایک نماز آپ نے ایسے ہی کہیں پڑھی کہ جو انتہائی خلوص میں پیچھے کہیں جگہ ملی، ہو سکتا ہے اس ایک حاضری کا درجہ بہت زیادہ ہو جائے کہ جو وہ ساری نمازیں جو ہم اپنے آپ کو ایکنالج کرواتے ہوئے پڑھتے رہے۔ وہ اعمال تو ہیں، وہ نمازیں تو ہیں، وہ روزے تو ہم نے رکھے ہیں، لیکن شاید ان میں حسن نہیں ہے، چونکہ ہم نے وہ روزے دکھاوے کے لیے رکھے، نمازیں دکھاوے کے لیے، مسجد کو فنڈ دیا تو میرا نام اوپر لکھا جائے، میرے نام کی تختی بڑی ہو، مجھے زیادہ ایکنالج کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو شاید ایکنالج تو ہمیں کیا جائے، ہمارا نام تو بڑا ہو جائے، کمیونٹی میں ہماری تشہیر بھی ہو جائے، لیکن خدا جو یہ کہتا ہے کہ حسن لے کر آنا، عمل کا حسن لے کر آنا، عمل کا وزن لے کر آنا، تو شاید وہ وزن سے خالی ہو۔ اور اگر ہم نے کوئی ایک عمل زندگی میں کر لیا اور اس عمل میں حسن اتنا زیادہ ہے، اس عمل کا ایک عمل کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری پوری زندگی کے گناہوں کو وہ ایک عمل بخشوا دے، اور ایسا ہوتا ہے۔ خود آپ دیکھیے جنگ احزاب میں امیر المومنین کے لیے پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ امیر المومنین کی ایک ضربت کے جو روز خندق جنگ احزاب میں عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں امیر المومنین جب گئے تھے تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج جو عمرو ابن عبدود کو تہ کیا، علی کی ایک ضربت افضل من عبادت ثقلین، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کس نبی کے زمانے کی، یہ نہیں کہا کہ کس عرصے کی عبادت، فرمایا کہ جن و انس کے، اب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی جن و انس عبادت کرتے رہیں گے، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنی عبادت ہوگی، کوانٹٹی کتنی ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر اور آخری لمحے تک، قیامت کے آنے سے قبل جتنی بھی عبادت ہوگی، حضور نے کہا کہ افضل من عبادت ثقلین، جن و انس کی عبادت سے ایک ضربت افضل ہے۔ گویا اگر ترازو لگے گا بروز محشر، ایک پلڑے میں جن و انس کی عبادتیں، اور عبادتوں میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ صرف نمازیں، یہ نہیں کہا کہ صرف روزے، یہ نہیں کہا صرف استغفار، کہا جن و انس کی افضل من عبادت ثقلین، جو بھی اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، جن و انس حضرت آدم سے لے کر آخری لمحے تک، قیامت کے آنے سے پہلے جتنی بھی جن و انس عبادت کریں گے، عبادت میں سب کچھ آ جائے گا، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی، سب ساری عبادتیں۔ فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور علی کی ایک ضربت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، تو جس پلڑے میں ضربت علی ہوگی وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، اور جس پلڑے میں جن و انس کی عبادت ہوگی وہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس پلڑے میں جو ایک ضربت رکھی ہے، اس ضربت میں خلوص اتنا ہے، کوانٹٹی تو نہیں ہے، ایک ہے، فقط ایک ہے، یہاں پر پوری عبادتیں ہیں، لیکن اس ایک ضربت میں خلوص اتنا ہے، اس ایک ضربت کا وزن اتنا ہے کہ جن و انس کی عبادت ہلکی محسوس ہوتی ہے، وہ ایک ضربت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک ضربت میں حسن ہے، وہ جو حسن عمل مانگا گیا، وہ جو وزن کی بات کی گئی، اس ایک ضربت میں وزن اتنا زیادہ ہے، خلوص اتنا زیادہ ہے، حسن اتنا زیادہ ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اعمال کی کثرت کہیں نہیں مانگی گئی، خدا نے نہیں کہا اعمال کثرت کے ساتھ کر کے آؤ، نبی نے نہیں فرمایا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کثرت کے ساتھ لے کر، ہر جگہ پر یہی کہا گیا کہ دیکھو اس میں نیک نیتی کتنی ہے، اس میں شفافیت کتنی ہے، اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں صدق دل سے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر یہ چیز انسان کو سمجھ آ جائے کہ تھوڑا کروں لیکن خالص ہو، جو کروں خالص ہو، نماز پڑھوں
تو خلوص کے ساتھ ہو، ذکر کروں خلوص کے ساتھ ہو، زندگی گزاروں خلوص کے ساتھ ہو۔ اگر یہ خلوص انسان کے اعمال میں آ جائے تو یقین کریں یہی تو خدا مانگ رہے، احسن و عملہ، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خلوص کتنا ہے، حسن کتنا ہے، تمہارا عمل جو تم لے کر آؤ گے اس میں شفافیت کتنی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کر کے تو بہت کچھ جائیں، اپنے آپ کو تھکائیں بھی صحیح، اپنا مال راہ خدا میں خرچ بھی کریں، روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، ہر سال حج پہ بھی جائیں، زیارت پہ بھی جائیں، کر کے تو بہت کچھ جائیں، لیکن جب اس کھولا جائے اس گٹھڑی کو کہ جس میں سب کچھ ہو، اس میں سے اکثر چیزیں خراب نکلیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں بازار میں فروٹ لینے کے لیے اور آپ پورا ماشاءاللہ ایک تھیلا فروٹ کا بھر کے لاتے ہیں، اور جب گھر میں آ کر آپ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو سب گلا سڑا نکلتا ہے، اس میں تو خالص جو ہے وہ 2-4 دانے نکلتے، تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ یہی دکھ ہمیں اس دن ہوگا کہ جب ہماری اعمال کی گٹھڑی کو کھولا جائے گا اور بہت کچھ اس میں سے نکلے گا، لیکن فرشتے کہیں گے کہ ہمارے کام کی تو اس میں سے 2-3 چیزیں ہیں، باقی جو ہے یہ تو سب پھینک دو، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ سب تو گلا سڑا ہے۔ کیا مطلب گلا سڑا؟ مطلب ایک تم نے اپنی ذات کی تشہیر کے لیے کیا، یہ تم نے جو نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، تو لوگ تو تم دنیا میں تمہیں نمازی کہتے تھے، اس نماز میں تو حسن ہی نہیں ہے، خلوص ہی نہیں ہے، اس نماز کا تو کوئی وزن نہیں ہے۔ نماز ہے، وزن نہیں ہے، نماز ہے، حسن نہیں ہے، نماز ہے لیکن اس کے اندر خلوص نہیں ہے، اسے تو سائڈ پہ کر دو۔ ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو تم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز معاشر ہم یہ سمجھتے رہے ہوں کہ دنیا میں سے بہت کچھ لے کر آئیں، اور خدا نہ خواستہ جب وہ گٹھڑی کھولی جائے تو اکثر چیزیں گلی سڑی نکلے، نماز ہے تو گلی سڑی ہے، روزہ ہے تو گلا سڑا ہے، اور جب ہماری ذات چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہے تو یقین کریں چیزیں گل سڑ جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز رکھتے ہیں اور اس کو کوئی بیکٹیریا لگ جاتا ہے، آپ نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، آپ نے پراپر ٹیمپریچر پر نہیں رکھا تو بیکٹیریا لگ گیا، وائرس لگ گیا، جرمز آ گئے، مائکرو بایولوجیکل آرگنزمز آ گئے، اور وہ چیز گلنا سڑنا شروع ہوگی، خراب ہونا شروع ہو۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں اعمال تو بہت کر لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری شخصیت میں کوئی ایسا وائرس یا بیکٹیریا ضرور ہوتا ہے جو ان اعمال کو لگ جاتا ہے دیمک کی طرح، آہستہ آہستہ ان کو نقصان ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جتنے اعمال ہیں وہ اس بیکٹیریا یا وائرس کی نظر ہو جاتے ہیں اور وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ اور وہ جو وائرس اور بیکٹیریا ہے اس میں غیبت ہے، اس میں مومنین کا دل دکھانا ہے، اس میں بدگمانی ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں فریب ہے، اس میں انسانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ہے، اس میں بے گناہ لوگوں پر ظلم و تعدی کا کرنا ہے، اس میں اپنے نفس کا غلام بن جانا ہے، اس میں اپنے امام نبی اور خدا کی نافرمانی کا کرنا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وائرسز کی صورت میں، بیکٹیریا کی صورت میں ہمارے کیے گئے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور گھن کی طرح کھا جاتی ہیں، اور جب دیکھا جاتا ہے تو اعمال تو ہوتے ہیں اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، دیمک نے اندر سے چاٹ دیا، ختم کر دیا، اور جب ہم وہی اعمال لے کر جائیں گے اعمال بچے رہیں گے، اندر سے خالی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے۔ تو جب ہم وہ لے کر جائیں گے تو ان اعمال میں حسن نہیں رہے گا، اور خدا نے تو یہ کہا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں تو ان اعمال کا حسن دیکھوں گا کہ ان کے اندر حسن ہے یا حسن نہیں ہے۔ تو ایک چیز آج کی حد تک اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ منتقل کرنے میں کامیاب رہوں، تھوڑا کریں لیکن اخلاص سے عمل ہونا چاہیے، کم کریں لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ مجلس میں جائیں خلوص ہو، ذکر کریں خلوص ہو، عبادت کریں خلوص ہو۔ اور اگر ہم نے 1 گھنٹہ مجلس کو دیا، 1 گھنٹہ ہم نے ذکر کو دیا، 1 گھنٹہ ہم نے عبادت کو دیا، اور اس عبادت کی وجہ یہ تھی کہ کسی مومن نے کہا ہے تو میں چلا گیا، کسی کو راضی کرنے کے لیے چلا گیا، آج میں اگر ان کی مجلس میں نہیں جاؤں گا کل وہ میرے ہاں نہیں آئیں گے، آج اگر میں فلاں کے پروگرام میں نہیں گیا کل وہ میری قبر میں، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، آپ میری مجلس میں آ گئے میں آپ کی مجلس میں چلا گیا، آپ میرے گھر کسی پروگرام میں آ گئے میں آپ کے، یہ سب دنیا تک ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو راضی کریں یا کسی کو راضی نہ کریں، وہ سہولتیں وہ مشکلات دنیا تک ہیں۔ یقین کریں قبر میں کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا، آپ نے اپنی قبر میں جا کر اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنی قبر کی تاریکی میں اندھیرے میں جا کر اپنا حساب دینا ہے۔ تو جب دنیا کی محبتیں سب رہ جائیں گی، دنیا کے رشتے سب رہ جائیں گے، قبر میں آپ نے میرا ساتھ نہیں دینا، میں نے اپنا ساتھ آپ کا ساتھ نہیں دینا، تو پھر چاہیے تو یہ نا کہ انسان تھوڑا سا خود غرض ہو جائے۔ دنیا میں ہم کتنی چیزوں میں خود غرضی کرتے ہیں، دنیا کی کتنی چیزوں میں ہم اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں،
تو اگر دنیا کی چیزوں میں اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں تو ذرا یہ بھی تو سوچ لیں کہ قبر میں نے حساب دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاں امیر المومنین آئیں گے، اہل بیت آئیں گے، لیکن اہل بیت کے لیے میں نے جو اعمال کیے ان میں خلوص کتنا ہے؟ اہل بیت کو میں کیا پیش کروں گا؟ عزاداری جب کر رہا ہوں تو کتنے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، ماتم کر رہا ہوں کتنے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کتنے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیا تو ہو میں نے، لیکن خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نہ وزن ہو نہ اس کے اندر حسن ہو۔ مرنا ہم سب نے ہے، آپ نے، میں نے، سب کے لیے موت، اسی لیے کہا کہ کل من علیہا فان، ہر ایک کے لیے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک وہ ذات ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، سب نے مرنا ہے۔ انبیاء کے لیے بھی موت ہے، اولیاء کے لیے بھی موت ہے، اوصیاء کے لیے بھی موت ہے، ائمہ کے لیے بھی موت ہے، ملائکہ کے لیے بھی موت، سب نے مر جانا ہے۔ جب سب نے مر جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، ولا يمكن الفرار من حکومتک۔ امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کہ اے اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، یہاں رہوں گا تو بھی تیری حکومت میں، اس دنیا سے اگر چاہوں کہ بھاگ جاؤں تو کہاں جاؤں گا، تو بھی تیری حکومت ہوگی۔ اور ایک چیز اور جہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا چلوں، بعض انسان ذرا کمزور واقع ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے فرار چاہتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی اور اس نے اتنی اذیت دی مجھے، یقین کریں ابھی تک میرے ذہن میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور میں سخت ڈسٹرب ہوا ہوں اس سے، کہ ایک باپ کے پاس اس کے بچے آتے ہیں، 3-4 بچے ہیں چھوٹے، ایک دو بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا عید آ رہی ہے اور ہمیں نیا لباس چاہیے، نئے کپڑے چاہیے۔ اس کے پاس وسائل نہیں تھے اور شاید قوت ارادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو وہ بچوں کی ضروریات چونکہ پوری کر نہیں سکتے تھے ان کے والد، تو اس نے خود بھی زہر پی لیا اور اپنے بچوں کو بھی زہر پلا دیا۔ وہ 3-4 بچے اور والد کی تصویر کل پورا دن جو ہے وہ گردش کرتے ہوئے، اتنی اذیت ہوئی۔ دو چیزیں، ایک تو شاید ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں جب ہم کہتا ہوں تو میں من حیث القوم ایک بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ملت کی بات کر رہا ہوں، امت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب نے اپنا کردار چھوڑ دیا، ہم نے اپنے ہمسایوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، ہم نے اپنی کمیونٹیز کے بارے میں انفارمیشن رکھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی خبر گیری کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے، مشکل میں ہے، آسانی میں ہے، جی رہا ہے، مر رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بلز پے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، گھر میں کھانا ہے یہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہ ہمارے ٹیبل پہ کھانا لگ رہے ہیں، ہمارے بلز پے ہو رہے ہیں، ہمارا گھر موجود ہے، ہم الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ لہٰذا پہلی کمزوری ہماری اپنی ہے کہ ہم نے دوسروں کی خبر گیری کرنا چھوڑ، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون کس حالت میں ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ اور پوچھا جائے گا، یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سب سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، کیوں نہیں ہم باخبر، کیوں ہمیں اطلاع نہیں ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھتے؟ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا، کمیونٹی سے پوچھا جائے گا، محلے والوں سے پوچھا جائے گا، مسلمان ہونے کے ناطے مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم اتنے بے خبر کیوں ہیں، کیوں ہم ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور انہیں زہر پینے کی نوبت آ جاتی ہے اور بچے مر رہے ہیں اور وہ خود مر رہے ہیں۔ یقین کریں نہ آپ بری و ذمہ ہو سکتے ہیں نہ میں بری و ذمہ ہو سکتا ہوں، ہم سب جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے بروز محشر۔ اور پھر دوسرا، ان سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو تم دنیا کی مشکلات میں اتنا کمزور واقع ہوئے، تمہاری قوت ارادی اتنی کمزور، دنیا کی مشکلات میں تم نے اپنے آپ کو اتنا بے بس کر دیا کہ خدا پر تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تمہاری امید، قرآن تو یہ کہتا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور تم نے اپنے آپ کو خدا سے مایوس کر دیا، خدا سے نا امید کر دیا۔ اور تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لو؟ تمہاری زندگی تو تمہارے پاس امانت تھی، تمہاری زندگی تو اللہ نے تمہیں دی تھی، کجا یہ کہ اپنے اور اپنے بچوں کی اور گھر والوں کی زندگیوں کو تم اپنے ہاتھ میں لو۔ تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر نظر ثانی کرنی ہے، اور خدا محفوظ رکھے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات شاید اور بھی رونما ہوں، چونکہ جو کورونا کی وجہ سے ایک ایسا پینڈیمک ہے کہ اکانومیز تباہ ہو کے رہ گئی ہیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز بینکرپسیز فائل کر رہی ہیں، بڑے بڑے عمراء جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ تو ایک غریب آدمی کہ جو ہر روز مزدوری کرتا تھا اور شام کو کھاتا تھا، اس کا چولہا نہیں جل رہا، تو خدا را ایسے افراد کی بھی خبر لیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، کم از کم انہیں پوچھ تو لے کہ آپ کے ساتھ خدا نے اگر آپ کو رزق دیا ہے، یہ بھی عمل کا حسن ہے
یہ بھی نہیں کہ خدا نخواستہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا. اور اگر ہم نے کسی ایک کی مدد کر دی، کسی ایک کو خودکشی سے بچا لیا، کسی ایک کا چولہا آپ کی وجہ سے جل گیا، کسی ایک کے بچوں کو عید پر کپڑے آپ کی وجہ سے مل گئے، ہو سکتا ہے یہ ایک عمل آپ کا پوری زندگی کے اعمال پر بھاری ہو جائے. یقین کرے اعمال کا حسن ہے، عمل کے اندر اخلاص ہے اور نیک نیت ہے. اگر آج کی حد تک آپ کی خدمات میں یہ پیغام عرض کرنے میں کامیاب رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے کہ تھوڑا کریں لیکن اعمال کے اندر حسن پیدا کرے، نیک نیتی ہو، اعمال جہاں پر صالح ہوں وہاں پر شفاف بھی ہوں اور للہیت ہو اعمال میں، قربتاً اللہ ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، دنیا تو کبھی راضی نہیں رہتی. کتنے ایسے واقعات ہیں جو عرض کر سکتے ہو لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لوگ خوش نہیں ہوتے، کبھی لوگ خوش نہیں ہوتے. لہٰذا خدا کو خوش رکھیں، اہل بیت کو خوش کریں اور اسی میں یقین کریں ہماری کامیابی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھی خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے کیا. کربلا اگر بپا ہوئی تو لوگوں کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں ہوا، خدا کی خوشنودی کے لیے. اور سید الشہداء نے جو یہ کہا تھا کہ رضم بقضائک و تسلیما لامرک، اے اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر پر میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. جیسے تیری رضا اے اللہ وہی میری رضا، جو تو چاہتا ہے میں آ گیا ہوں، میدان میں آ گیا ہوں. بچوں کو بھی لے آیا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی لے آیا ہوں، اپنے بھتیجوں کو بھی لے آیا ہوں، اپنے بیٹوں کو بھی لے آیا ہوں اور اے اللہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی لے آیا ہوں تیری رضا کے لیے. اخلاص عمل یہ ہے، پردے دار بھی آ گئے، خواتین کو بھی لے آیا ہوں، بچیوں کو بھی لے آیا ہوں. یہ اخلاص عمل ہے، جو میرے ساتھ آئے ہیں خدایا میں لے آیا ہوں. سب مجھے بہت پیارے ہیں، بہنیں بہت پیاری ہیں، بچوں سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے. پھر جوان بیٹے، علی اکبر جیسا جوان بیٹا، قاسم جیسا 13 سالہ بھتیجا، یہ سب قربان کرنا آسان نہیں تھے. اور سب سے بڑھ کر پھر وہ بھائی عباس کہ جس کے سہارے بیویاں چلی تھی مدینے، اس عباس کو موت کی طرف روانہ کرنا آسان نہیں تھا سید الشہداء کے لیے. لیکن چونکہ خلوص تھا، چونکہ عمل کا حسن خدا کو دکھانا تھا، کہا خدایا تو نے جو مانگا میں نے تیری راہ میں دے دیا. تو نے بیٹے مانگے قربان کر دیے، تو نے بھتیجے مانگے قربان کر دیے، تو نے انصار مانگے قربان کر دیے. وہ بھائی کے جو میرا زور کمر ہے، اے خدا اگر تو چاہتا ہے کہ اس عباس کو بھی قربان کر دوں، اے اللہ تیری راہ میں عباس بھی قربان ہے. عزادارو وہ لمحہ جب آیا نا کہ جب 4 سالہ سکینہ آتی ہے اپنے بابا کے پاس، ایک خشک جام ہاتھ میں تھا، جام لے کر آتی ہے، بابا میرا بھائی بہت پیاسا ہے، میرے بھائی علی اصغر کو پیاس نے تنگ کر دیا ہے، پیاس نے مار دی ہے. بابا مجھ سے میرے بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، بابا میرے چچا کو ذرا اجازت دینا، چچا عباس جائیں میرے بھائی علی اصغر کے لیے اور بچوں کے لیے پانی لے کر آئیں. عزادارو یہ کہنا تھا بی بی سکینہ کا. سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سکینہ تجھے بھائی بہت پیارا ہے، علی اصغر بہت عزیز ہے تمہیں، علی اصغر کا تڑپنا برداشت نہیں کر سکتی ہو، علی اصغر کا رونا، علی اصغر کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا برداشت نہیں ہوتا. کہا بابا علی اصغر مجھے بہت پیارا ہے، مجھ سے اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. کا سکینہ جس طرح علی اصغر تجھے پیارا ہے، میرا 32 سالہ عباس مجھے بہت پیارا ہے. سکینہ کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے، سکینہ کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھائی بھی دنیا سے چلا جائے، میرا عباس بھی نہ بچے. کہا نہیں بابا میرے چچا کو اجازت دے. عزادارو اجازت مل گئی، عباس پانی لینے چلے گئے، مشکیزہ بھر لیا. اب آپ جانتے ہیں تاریخ نے یہ لکھا کہ وہ مشکیزہ لا رہے تھے. عباس خواہش یہ تھی سکینہ کے پاس لے جاؤں گا، کہوں گا ہاں سکینہ اپنے علی اصغر کی پیاس بجھا لو، ہاں بچوں کی پیاس کو بھی بجھا لو، وہ جو جام خشک ہو چکے ہیں انہیں تر کر دو. عزادارو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا عباس کی یہ حسرت پوری ہوئی؟ کیا عباس کی یہ خواہش پوری ہوئی؟ کیا وہ مشکیزہ خیام میں پہنچا نہیں؟ ایسا نہیں ہوا. ایک ظالم جو چھپ کے کھڑا تھا ایسا وار کیا، مولا غازی کا دایا بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزہ اٹھایا بائیں کاندھے پہ لٹکایا. ایک ظالم جو اور ایک کھجور کے پیچھے چھپا تھا، عزادارو ایک اور وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہوا. میں قربان جاؤں اے حضرت ابو الفضل العباس، آقا آپ کی وفا میں میری جان قربان ہو جائے. عزادارو اب دونوں بازو تو قلم ہو چکے تھے، اب عباس مشکیزہ لٹکائے تو کہاں لٹکائے،
عباس نے مشکیزے کے تسموں کو اپنے دانتوں میں لیا، خواہش یہ تھی خیام میں پانی پہنچے، ایک ظالم نے ایک تیر نشانے پہ مارا، اب وہ تیر مشکیزے کو لگا، عزادارو پانی نہ بہا، عباس کی پیاس بہہ گئی، اب بازو تو کٹ چکے تھے، اب کہیں سے تیر آنا شروع ہوئے، کہیں سے پتھر آنا شروع ہوئے، ایک گرز ایسا آیا اور جو سر حضرت ابو الفضل پہ لگا، اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ایک سلام کی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا میرا آخری سلام۔ اب عباس گھوڑے پہ نہ تھے، ادھر جب سلام پہنچا، میرا بوڑھا امام، میرا غریب امام، میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا امام، ایک جملہ کہا الان ان کا سرزاری وہ قلت حیلتی، عباس یہ تم نہیں گرے، حسین کا زور کمر ختم ہو گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرے ہیلے ختم ہو گئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ